سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلام عباس سے. غلام صاحب پہلے ہی بتائیے گا کہ سب سے پہلے کہ صدر کا 5واں اجلاس ہونے جا رہا ہے. پہلے اجلاس میں بھی انہوں نے بات کی تھی کہ دہشت گردی کے مسائل ہیں, پھر آمریت ختم ہوئی ہے, جمہوریت آئی ہے, جمہوریت کو پنپنے دینا چاہیے, جمہوریت کو موقع دینا چاہیے, جمہوریت جیسے ہی پٹری پہ چلے گی تو تمام مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن ایک بات, ملک کو جو مسائل ہیں وہ کم نہیں ہو رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, جو غریب عوام ہے وہ مرتی ہی چلی جا رہی ہے. جی سلمان, بالکل ایک تاریخ ساز لمحہ تو ہے. جمہوری نظام کو بچانے کی اگر کریڈٹ کی بات کی جائے تو یہ تمام پارلیمان میں موجود جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ آج صدر مملکت جو ہیں وہ 5ویں مرتبہ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ 5ویں مرتبہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بلا شبہ جمہوریت کے لیے, جمہوری نظام کے لیے ایک نیک شگون ضرور ہے. لیکن اگر جیسا کہ آپ نے بات کی کہ پہلے خطاب سے اب تک کے خطاب کے سفر کی بات کی, تو ہم سے پہلے ابھی ثنا ہاشمی اور عمار یاسر زیدی جو گفتگو کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ صرف تبدیلی اگر آئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی اہم تبدیلیاں ہیں, بہت سے اہم کام کیے ہیں حکومت نے. لیکن اگر پہلا خطاب جیسا کہ ذکر کیا جا رہا تھا پہلے بھی کہ جب خطاب کے لیے آئے تو زندہ ہے بی بی زندہ ہے کہ نعروں سے ایوان گونجا تھا, اور اس وقت نواز شریف بھی وہاں پہ موجود تھے, جتنے اتحادیے موجود تھے, کیونکہ ایک جمہوری دور کا آغاز ہو رہا تھا. اور آج اگر ماضی پچھلے خطاب کی بات کی جائے تو اب وہ نعرہ کنورٹ ہو گیا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری پہ. تو یہ تو بالکل چینج ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو 20ویں آئینی ترمیم بھی منظور ہوئی ہے اور بھی بہت سی ترامیم منظور ہوئی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ امجد وڑائچ صاحب بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تو ہم ان سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ سلمان اسلام آباد اسٹوڈیو سے شبیسہ رحمان اور غلام مرتضیٰ ہمیں جوائن کریں گے اب سے تھوڑی دیر بعد. پہلے میں چلتا ہوں, ہم چلتے ہیں امجد وڑائچ صاحب کی جانب, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس خطاب کو مجموعی انداز میں کیسے دیکھتے ہیں. السلام علیکم امجد وڑائچ صاحب. جی وعلیکم السلام. وڑائچ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج صدر مملکت آصف علی زرداری ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. مسلسل ایک ہی پارلیمنٹ سے 5ویں مرتبہ خطاب کا اعزاز آج انہیں حاصل ہوگا. کس انداز سے دیکھتے ہیں جمہوریت کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے, اور کیا آج کے خطاب سے آپ کو توقعات کیا ہیں؟ دیکھیں جی, کل پرائم منسٹر نے لاہور میں کنیڈ کالج میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات کہی تھی کہ آگ کا دریا عبور کر کے ہم نے 4 سال پورے کر لیے ہیں اور 5واں سال شروع کرنے جا رہے ہیں, یہی ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے اور سارے لوگ یہ کہتے ہیں. جس طرح کی سچویشن پاکستان میں رہی ہے, جس طریقے سے ماضی میں پارلیمنٹس ڈیزالو کی جاتی رہی ہیں, گورنمنٹس ڈسمس کی جاتی رہی ہیں, اور جس طریقے سے پچھلے 4 سال میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے گورنمنٹ کی پرفارمنس ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن گورنمنٹ کی سروائیول اٹسیلف جو ان آفس ہے وہ ایک بہت بڑی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف گورنمنٹ کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے بھی اور جمہوریت کے لیے بھی, وہ ان کی بڑا صحیح کلیم کرتے ہیں, بڑی اچیومنٹ ہے. باقی یہ بات رہی کہ 4 سال میں ان کی پرفارمنس کی بات اگر پریزیڈنشل ایڈریس کے ریفرنس سے دیکھا جائے تو جو پہلا خطاب تھا اس میں 3 چیزیں تھیں جو پریزیڈنٹ نے اس وقت کہی تھی. ایک تو دہشت گردی تھی, اور دہشت گردی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی یہ فیل کرتا ہے کہ دہشت گردی کی صورتحال وہ نہیں ہے جو 2008 میں تھی یا 2009 میں تھی یا 2007 میں تھی. آج دہشت گردی اس سے بالکل آپ کہہ لیں کہ بہت حد تک وہ ایشو کم ہو چکا ہے. گو ہے, دہشت گرد ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, دھماکے بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ جو اس وقت کا سین تھا اگر وہ اس کو اگر ہم یاد کریں تو اب اس سے صورتحال بہت زیادہ بہتر ہے. دوسرا ان کا جو فرنٹ تھا جس پہ انہوں نے بات کی تھی اس وقت وہ تھا اکانومی کے اوپر, اکانومی یا لوگوں کے مسائل, اس کے اوپر وہ بات. ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ٹوٹل فیلئر ہے, بہت بڑا فیلئر ہے, یہ ہم سب اس پہ ایگری کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ فیلئر ہے بلکہ فیوچر کی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی, جو گورنمنٹ اگر چھوڑ کے جائے گی وہ بہت کچھ اچھا نہیں ہوگا, اور آخری جو سال ہے اس میں جو کچھ وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ بھی شاید اس کے نتیجے میں اگلی گورنمنٹ کے لیے برڈنز زیادہ ہوں گے. ایک چیز جو پریزیڈنٹ نے اپنے پہلے ایڈریس میں, تیسری چیز جو کہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, وہ یہ تھی کہ اس وقت چونکہ ایک ملٹری گورنمنٹ سے ٹیک اوور کیا تھا الیکٹڈ گورنمنٹ نے, ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے, تو اس وقت بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ آئین کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے پاکستان میں, جو ملٹری گورنمنٹ نے کیا 70th امینڈمنٹ کے ذریعے یا اس سے پہلے, اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے. اور ہر پاکستانی یہ چاہتا تھا کہ آئین کی جو سپرٹ ہے 73 کے آئین کی پارلیمانی سپرٹ ہے اس کو بحال کیا جائے. تو یہ پریزیڈنٹ نے اس ایڈریس میں پارلیمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایک آل پارٹیز پارلیمانی کمیٹی قائم کریں. میں اپنے اختیارات واپس کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے, کون کون سے اختیارات ہیں, آئیڈینٹیفائی کریں سارے ایریاز, اور اس کے بعد امینڈمنٹ لے کے آئیں. اس میں 2 سال لگے, لیکن یہ ہے کہ دوسرے ایڈریس میں پریزیڈنٹ نے اس پہ اسرٹ کیا کہ یہ آپ کو میں نے کہا تھا آپ کر رہے ہیں, لیکن اس کو جلدی کریں, میں جلد از جلد اپنے اختیارات دینا چاہتا ہوں. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی ریفارمز کے حوالے سے
آپ دیکھیں ایک تو اس میں بہت بڑا ایشو ہمارا پچھلے 65 سال کا ہمیشہ رہا ہے کہ پروونشل آٹونمی دی جائے. جو پروونشل آٹونمی اگر جس کو اس وقت غدار کہا گیا شیخ مجیب الرحمان نے اس وقت جو ڈیمانڈ کی تھی وہ پروونشل آٹونمی آلموسٹ 18ویں ترمیم کے ذریعے دی گئی ہے صوبوں کو. اور سملرلی جو 19th امینڈمنٹ ہے پھر 20th امینڈمنٹ آئی اس میں الیکشن ریفارمز الیکشن کمیشن کی اور بہت سی چیزیں اس میں جو رہ گئی چیزیں 18th امینڈمنٹ میں وہ فردر ان کو امپروو کیا گیا, پھر جو رہ گئی ان کو فردر امپروو کیا گیا. تو اس فرنٹ پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فرنٹ پہ اور دہشت گردی کے فرنٹ پہ جو پریزیڈنٹ نے پہلا ایڈریس کیا تھا اس میں ان کی اچیومنٹس گورنمنٹ کی بہت اچھی ہیں, لیکن اکانومی کا فرنٹ جو ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا جو فرنٹ ہے اس میں ان کی پرفارمنس کو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو دوسرا جو پریزیڈنٹ کا ایڈریس تھا دوسرا اور تیسرا اگر ہم ریویو کر لیں, مجھے اجازت ہے کہ تھوڑا تھوڑا ان کو بھی ایک جی بالکل وڈائی صاحب بتائیے. جی یہ جو پریزیڈنٹ کا دوسرا ایڈریس تھا اس میں جو سب سے بڑا ایشو انہوں نے ریز کیا تھا وہ بلوچستان کا مسئلہ تھا, اور بلوچستان کے اوپر انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ایک ایسا سسٹینیبل ایکسیپٹیبل حل دریافت کرے پارلیمنٹ. اب اس کے اوپر آپ کہہ لیں کہ ابھی تک پارلیمنٹ کامیاب نہیں ہو سکی. آغاز حقوق بلوچستان پیکج بھی دیا گیا, اس کو امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس کے درمیان میں بہت سی وجوہات ہیں, سب لوگ جانتے ہیں کہ بلوچستان گورن کیا جا رہا ہے بظاہر پولیٹیکل گورنمنٹ کے ذریعے, لیکن وہاں پہ اسٹیکس اور لوگوں کی بھی ہیں اور اداروں کی بھی ہیں, اور وہاں پہ ایسا کوئی حل ابھی تک گورنمنٹ کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو اسٹیٹ کے بیہاف پہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں کر سکے, اور یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے. لیکن گورنمنٹ ایسا تک ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ نے معافی مانگی بلوچستان کے لوگوں سے کہ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اس سے ان کی دل جوئی اس حد تک نہیں ہو سکی کہ بلوچستان میں نارمل سچویشن بحال ہو سکے. اور وہاں پہ دن بدن جو سچویشن ہے خاص طور پہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کی کوششیں ابھی تک رنگ نہیں لا سکی. جو پریزیڈنٹ کا غلام عباس تیسرا خطاب تھا اس میں انہوں نے اگین وہی تھا کہ 18ویں ترمیم کو جلد منظور کریں, میں اپنے اختیارات واپس کرنا چاہتا ہوں. سب سے مین ایشو اس میں یہ تھا, اور وہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ہوا بھی تھا. تو اس کے بعد جو پریزیڈنٹ کا چوتھا خطاب تھا پچھلے سال کا جو خطاب تھا اس میں جو سب سے بڑی پریزیڈنٹ نے بات کی تھی وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے ہم لوگ جو ہیں ہم ان مسائل کو حل نہیں کر پا رہے جو اکانومی ہے ڈیولپمنٹ کے ہیں, انرجی کرائسس, اس طرح کے سارے جو مسائل تھے. انہوں نے اس پہ زور دیا. اس ریفرنس سے انہوں نے کہا کہ ساری قوم کو جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمنٹ میں جتنی نمائندگی ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوں, سر جوڑ کے بیٹھیں اور آئیں. گورنمنٹ ان کو دعوت دیتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں اور ہم ایسے سولوشنز ڈھونڈیں اپنے ایشوز کے جو ہمیں درپیش ہیں جن کو ہم حل نہیں کر پا رہے. چونکہ اس میں سپوز اگر ٹیکسیشن کا ایشو ہے تو اس پہ بھی ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے, چونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایڈریس سے پہلے بہت ایشو بنا تھا, RGST کا ایشو بنا تھا, تو گورنمنٹ کو اس پہ بیک فوٹ پہ جانا پڑا تھا. تو گورنمنٹ کا یہ موقف تھا اس کے اوپر پریزیڈنٹ کا, چونکہ پریزیڈنٹ جو سپیچ کرتے ہیں وہ گورنمنٹ کے بہاف پہ کرتے ہیں اور اسٹیٹ پالیسی دیتے ہیں, جیسے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ اس کو اسٹیٹ آف یونین ایڈریس کہتے ہیں. تو یہ جو اسٹیٹ آف یونین ایڈریس ہے آپ اپنا اس کو کہہ لیں کہ اسٹیٹ پالیسی دیتے ہیں پریزیڈنٹ, اور گورنمنٹ کا ایجنڈا جو پچھلی پرفارمنس ہے اس کو وہ بتاتے ہیں لوگوں کو, نیکسٹ وہ بتاتے ہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں جو ان کا فوکس تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا. ساری سیاسی جماعتوں کو انہیں دعوت دی. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی اس میں کہہ لیں کہ جو ریلیشن شپ ہے دوسری اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ وہ مناسب نہیں ہے, یا گورنمنٹ اس میں فیل ہوئی ہے. اپوزیشن جماعتیں اب ان کو ریلیف نہیں دینا چاہتی, کوئی روم نہیں دینا چاہتی. گورنمنٹ اپوزیشن جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ گورنمنٹ کوئی ایسا کام مزید کرے جس سے وہ دلدل سے لوگ نکل سکیں تاکہ اگلے الیکشن میں ان کو وہ کیش کروا سکے. لوگ اگر مسائل میں الجھے ہوں گے, بڑھیں گے مسائل, تو اگلے الیکشن میں اپوزیشن کو فائدہ ہوگا.